حروف کی آواز بدل جاتی ہے۔ اردو میں 3 طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں: زبر، زیر، پیش۔ جب کسی حرف پر زبر کی حرکت ہوتی ہے تو اس سے آ کی آواز نکلتی ہے۔ اس کو ہم الف ب ت پڑھنے کے بجائے آ با تا اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو حروف آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا اور اس کی ہم نے مشق بھی کی تھی، ان کے شکلوں کو ہم نے یاد کیا تھا۔ اب ہم جو ہے وہ حرکتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ زبر، زیر، پیش جو یہ حرکتیں ہیں اس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ترتیب سے زبر ہے، زبر کی حرکت والے حروف ہے، پھر زیر کی حرکت ہے، پھر پیش کی حرکت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم زبر کی حرکت کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب کسی حرف پر زبر کی حرکت ہوتی ہے تو اس سے آ کی آواز نکلتی ہے، یہ میں نے ابھی بھی بتایا ہے۔ تو با پر زبر کی حرکت با، الف پر زبر کی حرکت آ، سا پر زبر کی حرکت سا، سین پر زبر کی حرکت سا، چے پر زبر کی حرکت چا، کاف پر زبر کی حرکت کا، ہا پر زبر کی حرکت ہا۔ تو یہ زبر کی حرکت ہو گئی۔ اب آگے نیچے ہے زیر کی حرکت۔ جب کسی حرف پر زیر کی حرکت ہوتی ہے تو اس سے ای کی آواز نکلتی ہے، جیسے ہے تا کے نیچے زیر کی حرکت تی، الف کے نیچے زیر کی حرکت ای، سین کے نیچے زیر کی حرکت سی، دال کے نیچے زیر کی حرکت دی، نون کے نیچے زیر کی حرکت نی، میم کے نیچے زیر کی حرکت می، لام کے نیچے زیر کی حرکت لی۔ اسی طریقے سے تیسری حرکت ہے پیش کی۔ جب کسی حرف پر پیش کی حرکت ہوتی ہے تو اس سے او کی آواز نکلتی ہے، جیسے پے پر ہے پیش کی حرکت پو، الف پر پیش کی حرکت او، رے پر پیش کی حرکت رو، رے پر پیش کی حرکت رو، کاف پر پیش کی حرکت کو، جیم پر پیش کی حرکت جو، نون پر پیش کی حرکت نو۔ تو یہاں پر ہم نے حرکتوں کے بارے میں پڑھا۔